نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، آج میں صرف ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کرنا چاہتا ہوں اور اس پر مختصر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سفر کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی جھوپڑی کو بنانے کے لیے، اس کی چھت کی مرمت کرنے کے لیے کہ کہیں وہ جھوپڑی گر نہ جائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو مخاطب کیا کہ عبداللہ بن عمر، خیر تو ہے کہ تو دنیا کے اندر اتنا مگن ہے، تو دنیا کے اندر اتنا بے ہوش ہو چکا ہے کہ تو اپنی اس جھوپڑی کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی چھت کو ڈیزائن کے طور پر بنا رہا ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، خبردار، میں محمد آج آپ کو ایک اعلان سنانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر، جتنا تو اپنی جھوپڑی کو دیکھ بھال کر رہا ہے، اس جھوپڑی کو بنانے سے بھی زیادہ موت تیرے قریب آ چکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ کی کہ دنیا کے اندر دل لگانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے اندر شوق لگانے کی ضرورت نہیں۔ مومن کا کام ہے اپنی آخرت کو سنوارنا، مومن کا کام ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ تو چھوڑ اس جھوپڑی کو، چھوڑ تو اس مکان کو، تجھے اس مکان نے کچھ نہیں دینا، موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ میں یہ واقعہ نقل کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر، جن کا کوئی پکا مکان نہیں، جن کی کوئی کوٹھی اور بنگلہ نہیں، کوئی ڈیزائننگ کا کام نہیں ہو رہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی جھوپڑی کی چھت کو سیٹ کیا اس وجہ سے کہ بارش کا پانی اندر نہ آ جائے، دھوپ اندر نہ آ جائے۔ ایک کچی جھوپڑی کو سیٹ کیا جا رہا ہے اور حضور علیہ السلام نے تنبیہ کر دی، خبردار، موت کو خیال رکھو، موت بہت جلدی آنے والی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے دیندار طبقے کے لوگ وہ اپنے پکے مکانات تعمیر کروا رہے ہیں، ان کے اندر رنگ روغن کر رہے ہیں، ہیٹر لگا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، ڈبل بیڈ اور گدے بچھا رہے ہیں، کمرے کے اندر قالین سیٹ کر رہے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک کچی جھوپڑی بنانے کی وجہ سے تنبیہ کر دی۔ کیا آج یہ ڈبل منزلے، یہ پکے مکان، یہ کوٹھیاں اور بنگلے بنانا کیسے جائز ہوا؟ تو میں اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر جواب دیا، فرمایا کہ مکانات کی تعمیر جو ہے یا تو رہائش کے لیے ہوتی ہے، نمبر دو آرائش کے لیے ہوتی ہے،
नंबर 3 आसाइश के लिए होती है, नंबर 4 नुमाइश के लिए होती है। रिहाइश के लिए क्या मतलब कि आदमी मकान को तामीर करता है, मकान की देखभाल करता है कि मैं धूप से बच जाऊं, कमरे के अंदर साए के अंदर बैठ जाऊं, बारिश आ जाए बारिश के पानी से बच जाऊं, सर्दी से बच जाऊं, गर्मी से बच जाऊं, मैं अपने वजूद को एक छत के नीचे छुपा सकूं। आदमी का मकसद सिर्फ रिहाइश के लिए हो, फरमाया कि ये जायज है। नंबर 2 आराइश के लिए हो, फरमाया कि मकान के अंदर आदमी पलस्तर करा देता है, मकान के अंदर रंग रोगन करा देता है, मकान के अंदर उसकी देखभाल करवाता है, डिजाइनिंग करवाता है, पक्के मकानात तामीर करता है, फरमाया ये भी जायज है। नंबर 3 आसाइश के लिए, अपने वजूद को सुकून मुहैया करने के लिए आदमी बल्ब लगा देता है, पंखे लगा देता है, एसी और हीटर लगा देता है, फरमाया ये भी जायज है। और आखिरी किस्म जो नुमाइश की है, फरमाया ये नाजायज और हराम है। नुमाइश का मतलब ये है कि आदमी बुलंदो बाला मकान तामीर करता है, आदमी अंदर रंगो रोगन करता है, नक्शो निगार करता है, बल्ब लगाता है, एसी और हीटर वगैरह इस्तेमाल करता है, डबल बेड फ्रीजर फ्रिज इस्तेमाल करता है, कालीन बिछाता है। ये तमाम चीजें इस वजह से करता है कि मेरे साथ रहने वाले पड़ोसियों को मालूम हो जाए। नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए अगर कोई शख्स ये तामीर करता है, फरमाया ये नाजायज और हराम है। अगर कोई आदमी रिहाइश के लिए, आराइश के लिए और आसाइश के लिए मकानात को तामीर कराता है, बुलंदो बाला मकानात बनवाता है, पक्के हैं, पलस्तर है, रंगो रोगन है, बल्ब हैं, पंखे हैं, हीटर हैं, गद्दे हैं, कालीन हैं, जो कुछ भी कर ले ये सब जायज है। रिहाइश, आराइश और आसाइश के लिए। जब आदमी नुमाइश के लिए ये काम करता है, फरमाया ये नाजायज है कि लोग देखें कि यार इस मोहल्ले के अंदर, इस बस्ती के अंदर इससे बड़ा तो कोई जिम्मेदार नहीं, इसकी तो बहुत बड़ी कोठी है। लोगों के सामने अपनी तारीफी कलमात कहलवाने के लिए अगर बुलंदो बाला तामीर कराता है, फरमाया कि ये नाजायज और हराम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे।